بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بات معلوم ہو چکی کہ نواقض وضو میں خون بھی اگر کہیں سے نکل جائے تو وہ بھی شامل ہے، بشرطے کہ وہ خون بہتا ہوا ہو، بہہ جائے۔ اب یہاں پر بات ہے کہ خون اگر منہ سے نکلا یعنی تھوک میں، تو اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، اور مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ فرمائے ینقضہ دم مائع من جوف او فم۔ مائع کیوں کہا؟ کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ خون علق ہے، بستہ خون ہے، تو وہ تو خون نہیں ہوتا۔ اختلافات بھی گزرے، چند صورتیں بھی آئیں، لیکن اس سے صرف اگر بستہ خون ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی سے احتراز کے لیے مائع کہا۔ اب یا چاہے پیٹ میں سے نکلے چاہے منہ میں سے نکلے، اگر تھوک پر لعاب پر غالب ہے تو ناقض وضو ہوگا، برابر ہے تب بھی ناقض وضو ہوگا، لیکن مغلوب ہے تو ناقض وضو نہیں ہوگا۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں اور وہ مائع، یہ علق سے احتراز ہے، اس کا ذکر گزر چکا۔ جوف یا فم دونوں، منہ سے ہی اگر خون نکل آیا، زبان کٹ گئی، کہیں سے بھی آ گیا، مسوڑوں سے بہہ گیا، تو ناقض وضو ہے۔ وہو ظاہر و کلام شارحین۔ علامہ ابن ملک نے صراحت فرمائی ہے کہ جوف سے جو خون نکلے گا، اگر قزاق اس پر غالب آ گیا تو ناقض وضو نہیں ہے بالاتفاق۔ اور علامہ ضیلعی کا جو کلام ہے وہ اسے ناقض قرار دیتا ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی خون مغلوب ہو اور تھوک غالب ہو تب بھی ناقض وضو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ امام ضیلعی کے نزدیک تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے یا برابر ہے، یہ معاملہ تب ہے جبکہ خون منہ سے نکلا، منہ سے ہی، جوف اندر سے، پیٹ سے نہیں آیا۔ پیٹ سے آئے گا تو جیسا بھی خون ہو، اگر وہ مغلوب ہے تب بھی وضو توڑے گا۔ یہ امام ضیلعی کی بات ہے۔ اور امام ابن ملک نے کہا کہ جو جوف سے نکلے گا اس میں بھی وہی معاملہ ہے جو فم سے نکلے، کہ اگر خون پر یہ خون غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور مغلوب ہے اور بزاق غالب ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ کہتے ہیں کہ ولا یخفی عدم صحتہ، امام ضیلعی کے کلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا صحیح نہ ہونا واضح ہے، کیونکہ منقول کے خلاف ہے۔ یہ منقول کے خلاف ہے۔ منقول تو یہی ہے نا، یعنی ائمہ مذہب سے، کہ اگر منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب ہے یا برابر ہے تو وضو ٹوٹے گا، اور تھوک غالب ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر یہ کہاں سے کہہ دیا تھوک غالب ہے تب بھی ٹوٹ جائے گا؟ منقول کے خلاف ہوا۔ مع عدم تعقل فرق بین الخارج من الفم والخارج من الجوف، اور یہ جو فرق کیا ہے علامہ امام ضیلعی نے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ مع عدم تعقل، جو خون منہ سے نکلے اور جو خون پیٹ سے نکلے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا، یہ بات معقول نہیں ہے، جبکہ دونوں بزاق سے ملیں، چاہے وہاں سے ہو چاہے یہاں سے ہو، حکم ایک ہی ہے۔ البحر الرائق نے یہ کلام پیش کیا امام ضیلعی کی کے کلام پر، اور علامہ شامی کہتے ہیں کہ النہر الفائق نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن ان کی عبارت الٹ پلٹ ہو گئی ہے، فتنبہ۔ لیکن امام صاحب البحر علامہ زین ابن نجیم
نے جو کچھ بھی ایراد کیا امام زیلعی کے کلام پر، تو امام رحمتی نے اس کا جواب دیا اور صاحب البحر کے کلام پر ایراد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر دیکھیے ابن ملک کے کلام کو ترجیح دی انہوں نے امام زیلعی کے کلام پر، اور امام زیلعی کے کلام کو جو ہے نا کہہ دیا لا یخفی عدم صحت ہی. یہ تو صحیح نہیں ہے، منقول فی المذہب کے بھی خلاف ہے اور فرق معقول بھی نہیں ہے. تو ان کی حمایت میں، امام زیلعی کی حمایت میں صاحب البحر کے خلاف علامہ رحمتی فرماتے ہیں کہ کلام ابن ملک لا یعارض کلام الزیلعی لعلو مرتبۃ الزیلعی. امام زیلعی کا مقام کہاں اور ابن ملک کہاں؟ تو ابن ملک کا کلام امام زیلعی کے کلام کے برابر تھوڑی ہو جائے گا. امام زیلعی کے مقامات تو بہت بلند ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ صاحب البحر نے کہہ دی کہ جو خون منہ سے نکلے اور جو خون پیٹ سے نکلے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیوں فرق نہیں ہے؟ مع عدم تعقل فرق. اس پر کہتے ہیں علامہ رحمتی یقال علیہ کہ یہ تو بالکل معقول بات ہے. لأن المغلوب الخارج من الفم. فرق دیکھیے یہ بتا رہے ہیں. صاحب البحر نے کہا تھا کوئی معقول فرق نہیں ہے، تو علامہ رحمتی کہہ رہے ہیں فرق ہم بتا دیتے ہیں کہ جو خون مغلوب ہو اور منہ سے نکلے لم یخرج بقوت نفسہ ہی، اس کو یہ مانا جائے گا کہ وہ اپنی قوت سے تو نکلا نہیں ہے. اپنی قوت سے وہ خون نکلا ہوتا منہ سے، زبان سے، مسوڑے سے، کہیں سے، تو وہ تو غالب نہ ہوتا. تھوک غالب ہے، اس کا مطلب یہ کہ تھوک کے سیلان اور بہاؤ اور پریشر میں وہ خون نکل گیا ہے. بل بقوت الغذاق، غذاق کی قوت سے نکلا ہے، خون اپنی قوت سے نہیں نکلا ہے. تو جب خون اپنی قوت سے نہیں نکلا تو ناقص بھی نہیں ہوگا. کما عللوہ بذالک، آپ نے پڑھا ہے کہ خون نکلے گا تو بہے گا، اپنے قوت سے نکلے گا تو، ورنہ صرف ظاہر ہوگا بہے گا نہیں تو وہ ناقص وضو بھی نہیں ہے. یہ معاملہ اس خون کا ہے جو منہ سے، زبان سے، مسوڑے سے کہیں سے نکل جائے اور خون غالب ہے، تھوک غالب ہے. والخارج من الجوف قد خرج بقوت نفسہ، اور جو خون پیٹ سے اوپر آیا ہے تو وہ تو اپنی ہی قوت سے اوپر آیا نا. وہ آتا کیسے؟ وہیں رہ جاتا اگر اس کی اپنی قوت کام نہیں کرتی تو پیٹ سے جو اوپر آیا وہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ جناب تھوک کے پریشر میں آ گیا ہے وہ. لأنه لم يختلط بالبزاق الا بعد خروجه من الجوف، کیونکہ وہ بزاق سے، تھوک سے مختلط ہوا ہی ہے نکلنے کے بعد، جوف سے اوپر آنے کے بعد ملا ہے. لأن البزاق لا يخرج من الجوف، بزاق تو پیدا ہی ہوتا ہے منہ میں، جوف میں تھوڑی پیدا ہوتا ہے. بل محل الفم انتہا. یہ کلام علامہ رحمتی کا ہے. یہ جناب تھوک کے غلبے اور مغلوبیت کا جو معاملہ ہے اس کو انہوں نے، علامہ زیلعی نے مقرر کر دیا ہے منہ سے نکلنے والے خون سے متعلق. اور اگر خون پیٹ سے نکلتا ہے تو بہرحال وہ ناقض وضو ہے. اب یہ دونوں باتیں گزر گئیں تو علامہ شامی فرماتے ہیں وحینئذ فاطلاق الشارحین محمول علی غیر الخارج من الجوف. یہ اوپر کہا تھا نا وہ ظاہر و کلام الشارحین، کہ جو بھی بہتا ہوا خون چاہے پیٹ سے نکلے چاہے منہ سے نکلے، اگر خون پر غالب ہے یا برابر ہے تو ناقض وضو ہے. شارحین نے یہی کہا ہے. جی تو اب یہ جو گفتگو آ گئی ہے صاحب البحر کی اور امام رحمتی کی، امام زیلعی کی حمایت میں، اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ شارحین نے جو کچھ بھی کہہ دیا ہے وہ غیر خارج من الجوف پر محمول کریں گے.
محمول علی غیر الخارج من الجوف، یعنی وہ خون جو کہ زبان منہ میں ہی پیدا ہوا وہیں نکلا، وہیں سے جو ہے نا کوئی نس پھٹ گئی یا کسی وجہ سے نکل آیا، اس کے بارے میں ہے کہ خون غالب ہو تو وضو ٹوٹے گا، اور تھوک اگر غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لہذا کلام زرعی منقول کے خلاف نہ ہوا۔ منقول کے خلاف نہیں، منقول تو یہی ہے نا کہ اگر خون منہ میں سے نکلا اور وہ تھوک پر غالب ہے تو وضو ٹوٹے گا، یہی بات انہوں نے بھی کہی ہے۔ اور منصوص میں یہ بات تو نہیں تھی کہ جناب وہ خون جو منہ سے نکل رہا ہے وہ آیا کہاں سے، جوف سے آیا کہ منہ ہی سے آیا، واللہ اعلم۔ مدینہ در مختار میں کہا تھا غلب علی بزاق، یہ بزاق جو ہے زا سے بھی ہے، سین سے بھی ہے، سات سے بھی، بساق بساق، اور خون کے غالب ہونے کی علامت یہ ہے، یا خون اور لعاب منہ کے دونوں برابر ہونے کی علامت یہ ہے کہ بزاق احمر ہو، جو لعاب ہے وہ سرخ ہو، یہ علامت ہے کہ خون غالب ہے یا برابر ہے۔ اور خون کے مغلوب ہونے کی علامت یہ ہے کہ لعاب جو ہے اصفر پیلا پڑ گیا، اس کا مطلب یہ کہ خون غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے۔ تو مساوات والی صورت میں کیوں وضو ٹوٹ رہا؟ احتیاطاً لاحتمال السیلان وعدم ہی، کیونکہ یہاں پر سیلان اور عدم سیلان دونوں کا احتمال موجود ہے، تو وجود کو ہی ترجیح دے دی گئی احتیاطاً، کیونکہ معاملہ عبادات کا ہے، برخلاف ما اذا شک فی الحدث لانه لم یوجد الا مجرد الشک، برخلاف اس کے کہ جب حدث میں شک ہوا تو وہاں شک کی بنیاد پر وضو کو واجب نہیں قرار دیا جاتا، اس لیے کہ کہتے ہیں لانه لم یوجد الا مجرد الشک ولا عبرت له مع الیقین، یقین موجود ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا اور بعد میں یہ شک ہو گیا کہ وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، تو شک جو ہے یقین کا مقابلہ تھوڑی کر پائے گا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یقین کی موجودگی میں شک جو ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہاں یقین کے مقابل شک ہے، اس لیے یہاں پر وضو کو منقوض نہیں مانا جاتا، وضو کا ٹوٹنا نہیں مانا جاتا، لیکن جو کلام ابھی چل رہا ہے، جو گفتگو بھی چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ خون میں لعاب میں خون نکلا ساتھ ساتھ اور دونوں برابر ہیں، تو دونوں احتمال پیدا ہو گئے، اگر خون غالب ہوتا اور اس میں سیلان ہوتا تو یہ لعاب کو سرخ ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب سرخ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سیلان نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تھوک میں سرخی آ گئی خون کے اختلاط کی وجہ سے، لیکن سرخی آنے سے یہ لازم تھوڑی ہے کہ سیلان اس میں ہو گیا ہے، تو سیلان ہونے نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے، اس کے مقابل میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، نہیں کوئی یقین والی بات نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس شک کو بھی احتیاطاً مان کر کے موجب وضو قرار دیا گیا، یہ فرق ہو گیا۔ والقیح قدم، یہ جو کہا نا کہ تھوک میں خون نکل آیا تو غالب ہے یا مساوی ہے تو وضو ٹوٹے گا، مغلوب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہی معاملہ قیح کا بھی ہے، اگر پیپ نکل آئی تھوک میں تو وہی معاملہ ہوگا کہ کون غالب ہے، کون مغلوب ہے، کون برابر ہے۔ قال العلامہ الشیخ اسماعیل لم اقف لاحد على ذکر علامت الغلبہ وعدمها فی، یہ خون کے معاملے میں تو
غالبیت اور مغلوبیت کی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ قیح جو پیپ ہے اس کے معاملے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے غلبے کی علامت بتائی ہو۔ اور ول اختلاط بالمخاط، اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے اس میں اگر خون مکس ہو گیا تو اس کا بھی حکم ویسے ہی ہوگا جیسے کہ تھوک والے معاملے میں تھا کہ تھوک کے ساتھ خون مکس ہو گیا، برابر ہیں یا کون غالب ہے کون مغلوب ہے جو پڑھ لیا آپ نے وہی۔ وما نقل عن الثانی من نجاست المخاط ضعیف، امام ابو یوسف سے، ثانی سے مراد امام ابو یوسف، مخاط کی نجاست کے تعلق سے جو منقول ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخاط نجس نہیں ہے۔ مخاط جو ہے ناک سے نکلنے والی رطوبت، ریٹ، یہ نجس نہیں ہے۔ کراہت ضرور آتی ہے، طبیعت گھن کرتی ہے، لیکن نجس نہیں ہے۔ تبھی تو اس کو بزاق سے متعلق کر دیں گے کہ خون اگر مخاط میں مل گیا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بزاق میں مل گیا۔ اگر مخاط بذات خود نجس ہو تو مخاط نکلتے ہی وضو ٹوٹنا مانا جانا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف سے جو ایک روایت ہے کہ مخاط بھی نجس ہے تو وہ ضعیف ہے۔ ہاں، فتاوی بزازیہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے کپڑے پر نماز مکروہ ہے جو مخاط والا کپڑا ہو، علی خرقتہ، خرقتہ مانے خرقت المخاط، ایسے کپڑے پر نماز پڑھنا مکروہ ہے عندہما، صاحبین کے۔ اب عندہما سے کیا کون لوگ مراد ہیں؟ یہ جو عن الثانی کہہ دیا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عندہما سے مراد طرفین ہو، امام ابو حنیفہ اور امام محمد، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ مخاط جو ہے یہ امام ابو یوسف نے جو کے نزدیک جو ضعیف والی جو روایت ہے کہ وہ نجس ہے، وہ روایت ضعیف ہے، نجس نہیں ہے۔ تو نجس نہ ہونے سے تو لازم آتا ہے کہ پاک ہو، تو پاک ہونے سے یہ لازم نہیں ہے کہ کراہت بھی نہ ہو، گھن کی جانے والی چیز ہے۔ تو اس لیے بزازیہ میں فرمایا کہ ایسے کپڑے پر جس میں مخاط لگا ہوا ہو اس پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ للاخلال بالتعظیم، تعظیم میں خلل کی وجہ سے، عبادت جب کی جا رہی ہو وہاں پر کوئی ایسی چیز ہو جس سے طبیعت گھن کرتی ہو تو تعظیم میں فرق تو پڑے گا نا، اس لیے مکروہ ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے جد المختار میں کچھ کہا کہ نہیں کہا؟
الممتار میں دیکھ رہا تھا، کچھ بات ملی نہیں وہاں پہ. ارے کہاں چلا گیا بچہ؟ ہاں چلیے. وفی المنیا انتصر فسقط من انفه قتلۃ دم لم ينتقص. ناک جھاڑنا ہے نا انتصر، اور قتلۃ دم خون کا ٹکڑا. یہ ٹکڑا جب ہے تو دم سائل نہیں ہے، وہ لوتھڑے لوتھڑے کی طرف چنے کے دانے کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خون کے گرے، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بات گزر چکی کہ علق جو ہے وہ خون ہونے سے خارج ہو چکا انجماد و احتراق کے سبب. یہ علقہ ہے جونک. کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جونک جو ہے اگر چپک گئی، خون پینا شروع کر دیا اور خوب خون سے بھر گئی تو خون وضو ٹوٹ جائے گا. اور اسی سے متعلق ہم نے کیا تھا کہ اگر کوئی بلڈ ڈرائیو کرے، چیک کرنے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹے گا. دوائبہ یہ حشرات میں سے ہے جو پانی میں چلتا ہے. تمس الدم خون چوستا ہے. وم طلعت قذا فی الخانیہ لأن لو شقت یخرج منها دم سائل. اگر پھاڑ دیں گے تو اسے تو دم سائل نکلے گا. اور ظاہر یہ ہے کہ ان الامتلاء غیر مقید، یہ بھر جانا اس کے باڈی میں جس میں یہ اس کی قید نہیں ہے، غیر مقید یا غیر مفید. لأن العبرۃ للسیلان، اگر اس سے کم بھی ہو لیکن خون اتنا ہو کہ بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا. قرات جیسے غراب، چیچڑی، یہ بھی دو ایک حشرات میں سے. كذلك اے بیان لم تكن العلقہ امتلأت بحيث لا يصل دمها فلم يكن القراد كبيرا. نہ تو جونک میں خون زیادہ آیا اور نہ چیچڑی بڑی ہے، تو ایسی صورت میں یہ لا ينقض. جیسے مکھی اور مچھر اگر خون پی جائیں تو خون وضو نہیں ٹوٹتا. متن میں کہا در مختار میں کہ وفی القہستانی لا نقض ما لم يتجاوز الورم. وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ رطوبت ورم سے تجاوز نہ کرے. اس پر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں ذکر نہیں کرنا تھا، بلکہ شروع میں جو کہا ينقض خروج نجس وہاں ذکر کرنا تھا. لا نقض الا تورم راس جرح فظهر به قيح. زخم کا سرا پھول جائے، سوج جائے، اس سے پیپ نکلنے لگے تو خالی نکل اوپر آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ ورم سے متجاوز نہ ہو، کیونکہ ورم کے مقام کو دھلنا واجب تو نہیں ہے. فلم یتجاوز الی موضع یلحق حکم التطہیر. اس میں یہ قید لگائی کہ جبکہ اس متورم جگہ کا دھلنا نقصان دہ نہ ہو، ورنہ اسے بھی ناقض وضو ہونا چاہیے. اچھا، یہ ابھی کہا کہ اگر اس زخم کو پٹی سے باندھ دیا اور بلل تری جو ہے وہ باہر والے حصے پہ نفوذ کر گئی تو وضو ٹوٹے گا. قال فی البدائع
ولو القا علی الجرح الرماد، راک ڈال دی، مٹی ڈال دی، اور وہ اس کی جو تری ہے خون کی یا پیپ کی یا مواد کی اس راک یا مٹی میں چلی گئی، یا پھر یہ کہ اس زخم پر کوئی بندھن باندھ دیا اس نے، اور وہ رباط، وہ بندھن جو ہے نا وہ کپڑا تر ہو گیا اور اس میں تری چلی بھی گئی، تو فرماتے ہیں کہ یہ حدث ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ سائل مانا جائے گا، بہتا ہوا۔ یوں ہی اگر وہ پٹی جو ہے ذات طاقین ڈبل ہے، اس میں استر بھی ہے، ونفذ الی احدہما، تو ان میں سے نچلے والے حصے پہ جو ہے نا تری آئی ہے، تب بھی ٹوٹ جائے گا، لما قلنا۔ فتح القدیر میں فرمایا ویجب ان یکون معنی اذا کان بحیث لولا الربط لصال، وہ اس طور پر اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ اگر باندھے نہ ہوتے تو وہ خون یا پیپ پہ پڑتے، تب کہ باندھنے سے رکے رہے اور وہ پٹی تر ہوتی رہی، نہ باندھے ہوتے تو بہ پڑتا تو وضو ٹوٹے گا۔ لأن القمیص لو تردد علی الجرح، کیونکہ قمیص اگر بار بار زخم پہ سٹے گی، پڑے گی، اور تو تر تو ہوگی، مگر پھر بھی وہ قمیص نجس نہیں ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ اتنے زیادہ وہ مادہ نکلا ہے کہ اگر زمین قمیص بار بار نہ ٹچ ہوتی تو وہ رطوبت بہ پڑتی۔ جی، اگر اتنی زیادہ نہیں ہے، بس یہ کہ جب جب کرتا اس سے ٹچ ہوتا ہے تو وہ تری اس میں آ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، لأنہ لیس بحدث، وہ خود ناپاک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حدث نہیں ہے۔ وَإِن فَحُشَ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ، اور اگرچہ یہ پھیل جائے کپڑے پہ، جیسا کہ منیت المصلی میں اور قریب اس کا حکم آتا ہے۔ تنبیہ، علم مما ہونا و مما مرہ، ابھی یہ گفتگو جو چل رہی ہے اور جو اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ لا فرق بین الخارج والمخرج، یہ ثابت بھی کر دیا تھا کہ خارج و مخرج میں کوئی فرق نہیں ہے، خود نکلے یا بزور خون نکالا جائے، یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ناقض وضو ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کیا، علماء حکمو کی الحمصہ، کی الحمصہ کا حکم واضح ہو گیا، وہو انہ اذا کان الخارج منہ دمن، جو بھی چیز اس سے نکل رہی ہے اگر وہ خون ہو یا پیپ ہو یا مواد ہو، اور ہو یوں کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ نہ بہتا، بلکہ صرف مجرد رشح و نداوت، صرف ایک چھڑکاؤ ہے، ایک تری ہے، ایک رطوبت ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لا ينقض۔ وَإِنْ عَمَّ الثَّوْبَ، اگرچہ کپڑے میں ہر جگہ لگ جائے، بار بار کپڑا ٹچ ہوتا رہا، کھلتا رہا، اور اس میں وہ رطوبت لگتی رہی، کئی جگہ لگ گئی، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِلَّا نَقَضَ بِمُجَرَّدِ ابتلال الرباط، اور اگر یہ نہیں ہو، اللہ کا تعلق ہے لو ترک لم یصل، کان بحیث لو ترک لم یصل، یعنی اگر اتنا ہے، یہ حالت ہے کہ چھوڑ دیا جائے تو بہ پڑے تو ناقض وضو ہے، بے مجرد ابتلال الرباط، یہ پٹی جو تر ہو جا رہی ہے، محض پٹی کے تر ہونے سے ہی، اگرچہ وہ پٹی تر ہو کر کے کرتا بھی تر نہ ہوا، بس وہیں تک ہے، تب بھی وضو ٹوٹے گا۔ ولا تنسما ولا تنسما قدمناه من انه انما يجمع اذا كان في مجلس، بھولنا نہیں جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک مجلس میں اگر ایسا ہوگا تو اس کو جمع کریں گے، مختلف مجلسوں میں ہوگا تو اس کو جمع نہیں کریں گے، اس کو ایک نہیں مانیں گے۔ ثم ان کان الخارج ماء صافيا فهو قدم، جو زخم سے رطوبت نکل رہی ہے، اگر وہ بالکل صاف و شفاف ہے، نہ خون کی سرخی ہے، نہ پیپ یا مواد کی زردی ہے، صاف و شفاف پانی ہے، تب
ایسا نہیں ہے کہ اس کو پاک مان لیں گے تب بھی وہ ناپاک ہے، فہو قدم، خون کی طرح ہے۔ وعن الحسن انه لا ينقض، امام حسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ناقض نہیں ہے۔ والصحیح الاول، یہ اول جو ہے نا یہ کہ وہ مائع صافی بھی خون کی طرح، جیسے خون ناقض وضو ہے وہ بھی ناقض وضو، کما ذکر ہو قاضی۔ لیکن فی الثانی توسع، لیکن دوسرے جو امام حسن کا قول ہے اس میں ذرا وسعت ہے، آسانی ہے، کس کے لیے؟ لمن بھی جدری او جرب، کما قالہ الامام الحلوانی، جس کو جدری ہو، چیچک، اس کو جو ہے اب چیچک کی بیماری آج کل کم ہو گئی ہے، بلکہ بعض ممالک میں ختم بھی ہو گئی، پورے بدن پہ چیچک ہو جاتے تو زخم ہی زخم بھرے ہوتے ہیں، اب وہ کہاں سے کیسے دھوئے گا، کیسے کیا کرے گا؟ جرب کا معنی وہی ہے، کھجلی، کھجلی بھی ایسی ایسی بیماری ہے کہ کھجلاتے رہیے وہ بیماری پھیلتی رہتی ہے، پورے بدن میں اگر پھیل گئی تو پھر کیسے آپ صاف کریے گا؟ کھجلا کھجلا کے اس میں سے رطوبت نکلتی رہتی، ناپاکی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن جاتی ہے چیچک والی یا کھجلی والی، بڑی سخت صورتحال ہو جاتی ہے، ایسے میں توسع اور آسانی چاہیے ہوتی ہے، اور امام حسن ابن زیاد کے قول میں آسانی ہے کہ جو رطوبت نکل رہی ہے اگر وہ صاف و شفاف ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ ولا باس بالعمل بھی ہونا، اس روایت پر عمل کرنے میں، خاص طور سے ضرورت کے وقت میں، جدری اور جرب کی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ واما ما قیل، رہا وہ قول جو کہا گیا کہ عصابہ یا عصابہ ما دامت کئی، پٹی جب تک زخم پر لگی رہے گی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی، وَإِنِ امْتَلَأَتْ قَيْحًا وَدَمًا لَمْ يَصَلْ مِنْ أَطْرَافِهَا، اور اگر وہ پٹی پیپ سے اور خون سے بھر گئی مگر ابھی اتنی ہی رطوبت وہاں پہ ہے کہ اس کے اطراف سے وہ پیپ یا خون ادھر ادھر بہ نہیں رہا، یا پھر یہ کہ وہ پٹی کھولے تو اتنی رطوبت اس میں ملے جس میں قوت سیلان ہو، فیوجد فیہا ما فیہ قوت السیلان لولا الربط، اگر اسے ٹائٹ باندھا نہیں ہوتا تو وہ سب کے سب جو ہے نا وہ بہ پڑتے، ایسی صورت میں فینتقض حین الحل لا قبل، جیسے ہی بندھن کھولیں گے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب تک بندھن بندھا ہوا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں تب وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیونکہ بندھن کھولتے ہی اس کپڑے کو، پٹی کو آپ جدا کریں گے تو نجاست بھی، جب تک پٹی لگی ہوئی تھی تو وہ زخم کی جگہ پہ نجاست موجود تھی، اب وہ پٹی ہٹ گئی تو موضع جراحت سے نجاست جدا ہو گئی، تو حکمن جو ہے نا وہ مان لیں گے کہ ایسی جگہ پہنچی جسے حکم تطہیر لائق ہوتا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی فقط اوضحنا ما فیہ فی رسالتنا، ہم نے جو ایک رسالہ لکھا ہے الفوائد المخصصہ باحکام کی الحمصہ، اس میں ہم نے اس کا ذوق ظاہر کر دیا ہے۔ اب کیا ظاہر کیا اس کے لیے تو اس رسالے کو دیکھنا پڑے گا۔ اس رسالے کا حوالہ علامہ شامی نے اس سے پہلے بھی دیا تھا، اور کہا تھا کہ میں خود ایک ایسے زخم میں مبتلا ہوا کہ مجھے کی الحمصہ والا لیپ لگوانا پڑا تھا، تو اس میں ہمیں رخصت کی ضرورت تھی، بہت شدید صورتحال بن گئی تھی، اور وہاں رخصت ہے، اس میں وضاحت فرمائی ہے۔
اور یہاں جو اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ضعف ہے، کمی ہے، وہ ہم نے واضح کر دیا ہے. اس میں لگتا یہ ہے کہ یہی بات ہوگی. اس سے پہلے بتایا تھا کہ پٹی کھول دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہاں پہ یہ کہا کہ پٹی کھولنے سے اگر اس میں رطوبت اتنی لگی ہے کہ اگر پٹی نہیں باندھتے تو وہ رطوبت بہہ جاتی، سیلان کی قوت اس میں موجود ہے، تو کھولتے ہی وضو ٹوٹے گا. چلیے تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں. قے کسی بندے نے کئی بار کیا تو مقدار کی وجہ سے اسے قے کثیر مان لیا جائے، جس کو ملء الفم کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ ناقض وضو ہوتا ہے. تو اگر تھوڑا 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 اس نے کئی بار کیا تو کیا اسے ایک قے مانی جانی چاہیے؟ اسی کو کہا ویجمع متفرق القے، اور اسے ایک قے کے درجے میں مان کر کے اسے ناقص قرار دیا جائے گا لاتحاد سبب، سبب کے اتحاد کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے؟ وہ متلی ہے. متلی ایک آئی تھی، وجہ ایک تھی، اسی سے بار بار قے ہوئی تو سارے قے کو ایک مانیں گے اور وضو توڑنا مانیں گے. تو ویجمع متفرق القے کے آخر کی تشریح میں فرما رہے ہیں علامہ شامی، لو قاء متفرقا بحیث لو جمع صار ملء الفم وابو یوسف یعتبر اتحاد المجلس، مجلس کے اتحاد کا اعتبار کرتے ہیں، اتحاد سبب کا اعتبار نہیں ہے. اگر مجلس بدل گئی تو پھر الگ قے ہے وہ. فإن حصل ملء الفم في مجلس واحد نقض عنده، اگرچہ تعدد ہاں غثیان ہو، غثیان یا غثیان یا غثیان، تو مطلی اگرچہ الگ الگ سبب الگ الگ ہو قے کا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. مجلس اگر ایک ہی ہے تو اس سارے قے کو ایک قے مان کر کے ناقض وضو مانیں گے. امام محمد اتحاد سبب کا اعتبار کرتے ہیں، مجلس کا اعتبار نہیں ہے، غثیان کا اعتبار ہے. چلیے، اور یہ اتحاد سبب کا مطلب کیا ہے؟ کیسے اتحاد سبب پایا جاتا ہے؟ ان یقیع ثانیا قبل سکون النفس من الغثیان، متلی سے ابھی مزاج جو ہے سکون میں بھی نہیں آیا تھا، آرام بھی نہیں ملا تھا، اس سے پہلے پہلے دوبارہ اس نے قے کر دیا، تو یہ مانیں گے کہ اسی ایک سبب سے قے ہوئی. فإن بعد سکون، اگر اس نے قے کی ہے مزاج کے ساکن ہو جانے کے بعد اس غثیان سے، کانا مختلفاً، تو سبب الگ الگ مانیں گے. کہتے ہیں یہ مسئلہ رباعیہ ہے، اس لیے کہ اختلاف ہو گیا نا، اتحاد مجلس اتحاد سبب، یا اختلاف مجلس اختلاف سبب، دو ہو گیا، یا اتحاد مجلس اختلاف سبب، یا اتحاد سبب اختلاف مجلس، چار صورتیں ہو گئی. لأنه اما یتحدہ ہونا چاہیے، یتحدہ، اگر سبب و مجلس دونوں متحد ہیں اور قے کو جمع کیا جائے تو مل الفم بنے تو اتفاقاً ناقض وضو ہے، اور دونوں متعدد ہیں تو اتفاقاً ناقض وضو نہیں ہے. او یتحدہ او یتحد السبب فقط، صرف سبب متحد ہے یا صرف مجلس متحد ہے. ان دونوں صورتوں میں اختلاف ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کا، جس کو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں. تو سبب کیا ہے؟ غثیان. مثال کے طور پر فإنه قد يكون بنحو ضرب وتنكيس بعد امتلاء المعدہ، معدے میں جو کھانا یا اس طرح کی چیزیں بھر جاتی ہیں، پورا بوجھل معدہ معلوم ہوتا ہے، تو اسی کے الٹ جانے یا ایک طرح سے پریشر اور ضرب بننے کی وجہ سے وہ متلی آنا شروع ہو جاتی ہے. غنیمی نے وضاحت کی. علامہ سید محمد حموی
صاحب الغمز، انہوں نے غثیان کی تعریف کیسے کی ہے اور لفظ کو کیسے وضاحت کیا؟ کہتے ہیں بفتح الغین المعجمہ والصاء المثلثہ والیاء المثنات التحتیہ. تو غین کے فتحے اور سا کے فتحے اور یا کے فتحے سے غثیان. اور اسی طرح سے یہ لفظ جو یوں بھی ہے بضم الغین و سکون الطاء غثیان، غین کے ضم اور سا کے سکون کے ساتھ. من غثت نفسہ حاجت واضطربت صرح به فی الصحاح والمراد ہونا امر حادث. یہاں پر یہ مطلع سے مراد کیا ہے؟ وہ امر جو انسان کے مزاج میں پیدا ہو جائے اور جس کا منشا پیدا ہونے کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی طبیعت کی تبدیلی کسی بدبودار ناپسند چیز کے احساس کرنے کی وجہ سے. پیٹ میں بدبو اور ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے اور وہیں سے اس کا مزاج بدلا، اور اس مزاج کی تبدیلی جو اب ہو گئی ہے اسی کو تو غثیان کہتے ہیں. اچھا چلیے، ادھر اوپر کہا تھا اور انہوں نے صرف امام محمد کے ہی قول کو نقل کیا ہے، اتحاد سبب، صرف اسی کو. اور اس کی ترجیح کی وجہ بھی بتائی کہ اصل میں احکام کو اسباب ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو مجلس کی طرف نہیں، محل اور مقام اور مکان کی طرف نہیں، بلکہ سبب کی طرف. کیونکہ بہت سارے مقامات پہ جو مکان اور امکنہ ہے، محل جو ہے وہ شرط کے درجے میں ہے، تو شرط سے زیادہ اہمیت سبب رکھتا ہے، اور سبب سے زیادہ اہمیت کس کی؟ علت کی ہوتی ہے. تو شرط کو تھوڑی ترجیح دیں گے، سبب کو ترجیح دیں گے. اس لیے کہ احکام کو جو ہے نا اسباب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. جیسے وضو ٹوٹا، کیوں ٹوٹا؟ ایسا کام ہو گیا تھا اس لیے ٹوٹا، ہوا خارج ہو گئی اس لیے ٹوٹا. تو احکام کو اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی مانع ہو تو پھر مجبوری ہے. اضافت الاحکام کن نقضی، جیسے کہ وضو ٹوٹ رہا، کہیں گے نا فلاں وجہ سے وضو ٹوٹا. وجوب سجود تلاوتی، اور سجدہ تلاوت کا وجوب سبب اس کی سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کا سبب تلاوت ہے. آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا. الا اسباب یا کل غثیان و تلاوتی لا الا مکان، یا مکان کی طرف منسوب نہیں کریں گے، کیونکہ مکان حکم شرط میں ہے، شرط کے درجے میں، اور شرط کی طرف کوئی حکم تھوڑی منسوب ہوتا ہے. الا لمن، ہاں مجبوری کہیں ہو تو پھر مجبوراً وہاں پہ سبب موجود ہی نہیں ہے، علت موجود ہی نہیں ہے، تو پھر شرط کی طرف تو منسوب کرنا ہی پڑے گا. اے الا اذا تعذرت اضافتها الى الاسباب، جہاں اسباب کی طرف نسبت کرنا متعذر ہو جائے تو پھر جگہوں اور مقامات اور محال کی طرف منسوب کر دیں گے. جیسے سجدے تلاوت جب اس کا سبب متکرر ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ مسئلہ کہ اگر کسی نے ایک ہی آیت کو بار بار ایک ہی مجلس میں تلاوت کیا، آیت سجدہ، تو صرف ایک بار سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اسی ایک آیت سجدہ کو مجلس بدل بدل کے پڑھا تو جتنی مجلسوں میں پڑھا، جتنی بار پڑھا اتنی بار سجدہ تلاوت واجب ہوگا. تو یہاں پر ایک معنی ہے، ایک مجبوری ہے. مجبوری کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ ایک بندہ جو ہے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، تو وہ تو آیت سجدہ مثال کے طور پر 50-100 بار پڑھے گا ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے. تو اگر یہاں پر مقام اور مکان اور محل کا اعتبار نہ کیا جائے اور سببی کا اعتبار کیا جائے کہ 100 بار اس نے تلاوت کر لیا ہے تو 100 بار سجدہ واجب ہے، تو ایک طرح سے اس پر جو ہے نا ایسے حکم کا مکلف کرنا پایا جائے گا جو اس کے لیے مشقت میں ڈالنے والا ہے، کہ روزانہ اسے تلاوت کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، تو روک روک کے سجدہ وہ کرے. کہ ایک آسانی کے لیے فرمایا اذا تکرر سبب فی مجلس واحد، تو یہاں پر سبب کی طرف نہیں منسوب کر رہے، مجلس کی طرف منسوب کر دے رہے ہیں. اذ لو اعتبر سبب، اس لیے کہ اگر سبب کا اعتبار ہوتا، واو یہاں دیگر نسخوں میں نہیں ہے. انتفت تداخل، تداخل منتقل، یہاں ان تداخل کا حکم ہو رہا ہے. 100 بار آیت سجدہ پڑھی ایک نشست میں
تو سب متداخل مان کر کے ایک بار پڑھنے میں سب داخل ہے، اور ایک ہی بار سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور یہ معصور اور منسوس مسئلہ ہے مذہب کا، تو کون اس کا انکار کرے گا؟ تو تداخل تو ہے نا اس صورت میں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ابھی بھی ہم سبب ہی کی طرف حکم کو منسوخ کریں گے، تو وہ جو مذہب میں تداخل کا اعتبار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے مجبوراً یہاں پر سبب کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے مجلس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اس عذر کی وجہ سے۔ لِأَنَّ كُلَّ تلاوت سبب، کیونکہ ہر تلاوت جو ہے سبب ہے، تو جتنی بار پڑھا اتنے سجدے واجب ہونا چاہیے، اس میں حرج ہے، اس لیے یہ فرمایا۔ پوری بحث پہر میں دیکھیے۔ وَهُنَا كَلَامٌ نَفِيسٌ يُطْلَبُ مِنْ شَرْحِ الشيخ إسماعيل على الدُّرَّ قوله أصلا۔ چلیے آج یہاں پھر ہم روکتے ہیں۔